وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا۔ امریکہ اور ایران جو ہیں ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس کی پہل ایران نے کی تھی منگل کی رات کو۔ سعودی عربیہ اور قطر کے آئل ٹینکر جو تھے وہ گزر رہے تھے آبنائے ہرمز سے، تو ان کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی، ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان میں سویلین عملہ سوار ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ سے کہا تھا کہ ہم ایران کو اس کا سبق سکھائیں گے اور ٹارگٹ کریں گے، اٹیک کریں گے اس پہ۔ پھر انہوں نے ایران کے 3 مقامات قشم، سرک اور بندر عباس پر حملے کیے۔ ان کی جو چھوٹی موٹی رڈار انسٹالیشنز ہیں ان کو ہٹ کیا، اور پاسداران انقلاب کی سمندر میں جو چھوٹی کشتیاں پھرتی ہیں مانیٹرنگ کے لیے، گارڈنگ کے لیے، 60 کشتیاں جو ہیں ان کو اڑا دیا۔ ایران نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم بھی امریکن انٹرسٹ کو ہٹ کریں گے اور بدلہ لیں گے، اور پھر انہوں نے جو ان کا طریقہ کار ہے ان کے بقول امریکہ نے کہا کہ ہم نے 80 مقامات پہ ان کو ٹارگٹ کیا ہے، 60 تو اس میں وہ بحری کشتیاں تھیں جن کو ہٹ کیا گیا۔ اس کے جواب میں ایران نے 85 مقامات کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بحرین میں اور کویت میں دونوں جگہ کے اوپر ہم نے امریکن انٹرسٹ کو ہٹ کیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے اوپر ایک مرتبہ پھر پابندی لگا دی ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل نہیں بیچ سکتا۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انقرہ میں ہیں، اور وہاں نیٹو چیف کے ساتھ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے ڈیروگیٹری ریمارکس استعمال کیے ہیں ایرانیوں کے حوالے سے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو ان کو امن دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں۔ ہم چاہتے تو آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں موجود تمام لوگوں کو ہٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم اچھے لوگ ہیں، ہم نے شرافت کا مظاہرہ کیا، ہم نے انہیں موقع دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لپیٹ گئے، رگڑ گئے نیٹو کو بھی۔ نیٹو چیف کو بھی انہوں نے کہا کہ میں تم سے خوش نہیں ہوں کیونکہ تم نے ایران کی جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن بہرحال میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اب ایشو یہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ بات نہیں کر رہے، لیکن امریکن میڈیا اور ان کے جو صحافتی ذرائع ہیں وہ یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں مذاکرات بھی جاری رہیں گے، وہ ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے ہم یہ کہیں کہ یہ ایران کے لیے یا ریجن کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ یہ ایران کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ گاہے بگاہے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو بالکل تھوڑے سے اسلحے کے ساتھ، چھوٹے سے آرسنل کے ساتھ، چند گولیاں یا چند ڈرونز یا چھوٹے موٹے یوزڈ یا کنڈم جو میسائلز ہیں ان کو فائر کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے واریئرز ہیں، جنہوں نے پچھلے کئی ہزار سال سے کوئی جنگ ہی نہیں لڑی، ٹھیک ہے، ہمیشہ پیچھے رہ کے کنٹروورسیز کریٹ کی ہیں۔ وہ آج مجاہد بننا چاہتے ہیں، مجاہد نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ ایران کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، چونکہ وہ چھوٹے موٹے شرلیاں پٹاخے چلاتے ہیں۔ امریکہ اس کے جواب میں ان کا اچھا خاصا جو ہے وہ نقصان کر دیتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ نقصان اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی ہے، اس نے کہا ہم نے تقریباً تمام لوگ تو ختم کر دیے ہیں، جو رہ گئے ان کو بھی کر دیں گے، اور جو ہے نا ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا پڑا تو بھی مٹا دیں گے۔ یہ انتہائی خطرناک ریمارکس ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ مذاق نہیں ہے، آپ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ لڑ ہی نہیں سکتے، اور اگر وہ اسی طریقے سے اپنے حملے جاری رکھیں گے اور آپ کے اوپر دوبارہ سینکشنز لگا دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نیٹو چیف نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ آپ نے ہرمز کے اوپر جب ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ وہاں سے گزرنے والی ٹریفک کو ہٹ نہیں کرنا، تو ایران نے یہ جرت کیسے کی؟ بالکل ٹھیک سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ۔ سعودی عربیہ اور قطر نے کہا ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں تھا، معاہدہ کروایا ہم نے آپ کو ایک مطلب جگہ اسپیس، بریدنگ اسپیس دی، اور آپ نے ہمارے ہی جہازوں کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے نیا میکانزم بنانے کا بھی وہ مطلب ڈیمانڈ کی ہے۔ تو یہ صورتحال اب اس طرح کی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ سینکشنز تو رہیں گی، لیکن لگتا یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پہ امریکنز اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، اور ایران کے جو چند لوگ وہاں موجود ہیں ان کو مکمل طور پہ وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اسی بات کا خدشہ تھا، یہی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ساری لڑائی اسی طریقے سے شروع کی گئی ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، کہ ایران کے اندر موجود جو ایسے حلقے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہینڈ ان گلوز ہیں، لیکن ایسا حلقہ موجود ہے جس کے پاس سمجھ کی بھی کمی ہے، عقل کی بھی کمی ہے، اور ہوس بھی ہے، اپنے پیسے کمانے کا لالچ بھی ہے، اور یہ تمام چیزیں مکس ہو کے غلط فیصلے ان سے کروائیں گی، اور وہ کروا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کا سکیل بڑا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی تنگ گلی جو پانی کے اندر موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں چند بندوقیں لے کے ساری دنیا کو روک لیں گے؟ آپ کس کو روکیں گے؟ اس تنگ گلی کے اندر سے بھی لوگ اتنا ٹریفک گزار دیں گے کہ تمہارا اسلحہ ختم ہو جائے گا۔
اور وہ تمہارے پاس پہلے بھی نہیں ہے۔ تو یہ افسوسناک بات ہے، پاکستان نے اتنی مدد کی ہے، پوری دنیا اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے، ہم مدد کر بھی رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، کیونکہ کچھ لوگ ایران میں جو موجود ہیں، ایرانی رجیم میں یا پاسدارانہ انقلاب میں، وہ کسی کے خلاف کچھ نہیں کر رہے، وہ ایران کی عوام کے خلاف ہی خود ہی ایسے عمل کر رہے ہیں کہ جو ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہے اور مزید بھی پہنچے گا۔